بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. ایک بات واضح سمجھ آتی ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یعنی حدیث مبارکہ بہت ضروری ہے. اگر انسان قرآن کو سامنے رکھے اور حدیث مبارکہ کو سامنے نہ رکھے تو قرآن کی اصل روح تک پہنچ نہیں سکتا، قرآن کی اصل روح تک نہیں پہنچ سکتا. ایک سفر میرا ہوا ایک شہر کا یعنی پاکستان کے اندر، تو میں وہاں پہنچا فجر سے پہلے. تو کہنے لگے کہ بس گھنٹے ڈیڑھ تک اذان ہو جائے گی. میں مسجد میں چلا گیا، تقریباً نماز فجر سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے. تو مجھ سے پہلے ایک صاحب وضو کر رہے تھے، میں نے بھی وضو کیا، کچھ نفل پڑھے، پھر اذان ہو گئی، سنتیں پڑھ کے. وہاں احباب نے کہا جی تھوڑی دیر بات ہو جائے، اگر تھوڑا سا درس. ایسے 10-12 منٹ میں نے بات کی تو ایک صاحب کو دیکھا کہ قرآن پاک لیے وہاں ان کے ساتھ 2-3 نوجوان بیٹھے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ذرا ان سب کو بھی سمجھائیں کہ یہ کہتے ہیں یہ ساری حدیثیں نعوذ باللہ بعد میں گھڑی گئی ہیں، بس جو کچھ ہے، قرآن سچا ہے، اور یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی بس اس کے لیے دعا کریں، میں اس سے بحث نہیں کر سکتا، اس کے لیے دعا بھی کریں، اکرام بھی کریں اس کو. اچھا یہی بات کر رہے تھے تو وہ قرآن سمیت میرے پاس آ گیا، اس کے ساتھ 2-3 جو جوان بیٹھے تھے وہ بھی آ گئے. مجھ سے کہنے لگے جی کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں اس میں احادیث بیان کی ہے، مجھے یہ احادیث قرآن سے ثابت کر دیں. یہ قرآن سامنے پڑھا ہے، قرآن سے بڑی اور سچی کتاب تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ صبح فجر میں ہم 2 ہی تھے وضو کرنے والے. کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم دونوں نے وضو کیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ جو وضو آپ نے کیا تھا، 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، کلی کی، چہرہ دھویا، کونیاں دھوئیں، مسح کیا، خلال کیا، پاؤں دھوئے، یہی مجھے قرآن سے ثابت کر دیں. بس یہی وضو، جو وضو آپ نے کیا تھا مجھے قرآن سے ثابت کر دیں. قرآن تو وضو کے فرائض بیان کرتا ہے، سنن اور مستحبات. آپ نے سنتوں پہ بھی عمل کیا وضو کرتے ہوئے، مستحبات پہ بھی عمل کیا، یہ مجھے قرآن سے ثابت کر دیں. وہ نہ کر سکے، ہمارا مطلوب بحث نہیں تھا. میں آج سن رہا تھا کہ سورۃ المومنون کی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات. اب اس کی خبر قرآن نے قرآن کی فضیلت نہیں بتائی. یہ لفظ میرا یاد رکھیے گا، قرآن نے قرآن کی فضیلت نہیں بتائی. قرآن کی فضیلت، قرآن کے کمالات، قرآن کی برکات، قرآن کے درجات اور قرآن کی تاثیر آقا کے زبان اطہر اور آقا کے فرمان سے ملی ہے. اگر سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ان کو سامنے رکھیں گے پھر قرآن کی تاثیر ملے گی. قرآن بابرکت چیز ہے اور پر تاثیر ہے، لیکن اس کی تاثیر ہمارے اوپر کیسے کھلے گی وہ صرف حدیث مبارکہ سے ہی ثابت ہوگی. یہ چیز میرے آقا کملی والے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کی جماعت ساتھ تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مریض کو دیکھا، لاچار مریض ہے، بالکل پڑا ہوا ہے. تو کچھ پڑھ کے اس کے کان پہ دم کر دیا.
تو हुजूर ने देखा तो पूछा, अब्दुल्ला क्या पढ़ा? और मरीज ठीक हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने सूरतुल मोमिनून की ये आखिरी 4 आयत पढ़ के उसके कान में दम की। अब हुजूर ने क्या फरमाया? अब फरमान का मफहूम सुने। हुजूर ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर कोई यकीन के साथ इसको पढ़ दे, अगर कोई यकीन के साथ इसको पढ़ दे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी जगह छोड़ दे। किसके साथ? यकीन के साथ। अब ये फरमान मेरे आका ने ही बताया है। और फिर उसके बाद सदियों से आज तक इन आयात की, इन 4 आयात की तासीर मुसल्लमा है, तस्लीम शुदा है कि इन 4 आयात की तासीर और ताकत और कुव्वत हैरत अंगेज है। हमें कुरान पाक को समझना है, लेकिन आका के फरमान के जरिए, हुजूर के फरमान के जरिए कुरान को समझना है। और अगर कभी कुरान समझना है ना, और सही समझना है, तो हमारे तस्बीह खाने में बैत वाले कार्ड पे एक किताब लिखी हुई है, मुंतखब अहादीस, हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की लिखी है। किसके पास है? थोड़े बंदों के पास। वो हर जगह मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है। अगर कुरान को समझना है, उस हदीस, उस किताब का मेरा हर बैत होने वाला जो मेरा मुखलिस साथी है, मैं उससे दरखास्त करता हूं और साल हर साल से कर रहा हूं, तो उस किताब का मुताला करें इनफरादी रोज 1 सफ़ा 2 सफ़े 3 सफ़े। अगर कुरान को समझना है और कोई शख्स ये चाहता है कि मैं कुरान की तफसीर पढ़ना चाहता हूं और कुरान को तफसीर के साथ पढ़ना चाहता हूं, फिर उस हदीस की किताब को पढ़ ले। और सारे कुरान की 30 पारों की तफसीर का खुलासा है और अनोखी दुनिया उसके अंदर आपको समझ आएगी। मैं यानी रमजान से गालिबन 1 दर्स पहले भी मैं उसको लेकर बैठा था और सूरत फलक के कमालात मैंने उसके हवाले से, मुंतखब अहदीस के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, आपको याद हो। उस अनोखी चीजें मिलेंगी, अनोखी तासीर मिलेगी, अनोखी कुव्वतें मिलेंगी और उसके अंदर कायनात के राज मिलेंगे कि जो शख्स ये चाहता है कि मैं कुरान को तफसीर से पढ़ूं, हर तफसीर को हाथ ना लगाइएगा। मैं आपको अर्ज किया करता हूं कि हर किताब के पढ़ने से मना करता हूं। इंसान का वो इल्म नहीं होता, वो इल्म का कमाल नहीं होता, वो वुसअत नहीं होती, ना मालूम वो किस मौजू की किताब कैसे लिखी हुई। जिन दौर में किताबें नहीं थी, सीने थे, उन दौर में दीन था और पुख्ता था। क्यों? उस दौर में कदम की मेहनत थी, कलम की मेहनत नहीं थी। ये जो आप पूरी दुनिया से तस्बीह खाने में कयाम कर रहे हैं, ये कदम की मेहनत है। कदम उठाया ना, ये कदम की मेहनत है और एक है कलम की मेहनत। मैंने बिस्तर पे बैठ के लिखा, उसने सो के पढ़ा, ना मेरी जिंदगी बदली ना उसकी जिंदगी बदली। लाहौर के एक साहब को मैं जाती जानता हूं, उन्होंने शराब के ऊपर किताब लिखी है। लोग रोजाना शराब के बगैर नहीं रह सकते। यह कलम की मेहनत है और उम्मत जब कदम की मेहनत से हटी, फिर कलम की तासीर अल्लाह ने उठा ली। इससे पहले दीन को सीखने के लिए, अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए घरों से निकलते थे, अपने घरों को छोड़ते थे, ऐसे ही कयाम करते थे और कदम की मेहनत थी। जिंदगी में इनकलाब आता था और आज इनकलाब के माने भी जरा गौर से सुनिएगा। इनकलाब 2 नुक्तों वाला, दिल कल्ब से निकला है। दिल के बदलने का नाम इनकलाब है, सड़कों को ब्लॉक करने का नाम इनकलाब नहीं है, गालियां देने का नाम इनकलाब नहीं है, हुकूमत को हो या किसी भी शोबे जिंदगी को बुरा भला कहने का नाम इनकलाब नहीं है, यह फसाद है।
انقلاب دل کی دنیا بدل جائے، من کی دنیا بدل جائے، جذبوں کی دنیا بدل جائے، احساسات کی دنیا بدلنے کا نام انقلاب ہے۔ یہ زندگی انقلاب اس طرح آ جائے۔ جب قدم کی محنت ہوتی تھی پھر قلم کی محنت میں انقلاب آتا تھا۔ چند ہی کتابیں لکھی گئی ہیں پہلی صدی کی، وہ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، مشکات شریف اور کتابیں چند ہی لکھی گئی ہیں۔ ان چند کتابوں نے زندگیوں میں انقلاب بپا کر دیا ہے۔ آج یقین جانیے دین پہ، اسلام پہ، شریعت پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمالیہ سے اوپر کی چوٹی تک اگر وہ کتابیں لٹریچر اکٹھا کیا جائے تو ہمالیہ کی چوٹی سے اوپر نکل جائے گا۔ زندگیوں میں کچھ باقی نہ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ قدم کی محنت ختم ہو گئی۔ پھر ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، بڑے کام کی بات کہہ رہا ہوں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ دین چلتے پھرتے اترا ہے، کبھی مدینہ میں، کبھی مکہ میں، کبھی بدر میں، کبھی حدیبیہ میں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں، کبھی کافلوں میں، کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں۔ دین چلتے پھرتے اترا ہے اور سمجھ بھی چلتے پھرتے آئے گی۔ لکھ لیں، جب قدم کی محنت ہوگی اس وقت دین سمجھ آئے گا، گھر چھوڑا جائے گا۔ جیسے آپ تسبیح خانے میں گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے اور یہاں آج 14 روزے ہو گئے، 14 روزوں سے کوئی رمضان سے پہلے سے پڑے ہوئے ہیں۔ پرسوں رات ہم ایک دوسرے سے باتیں سن رہے تھے نا کہ میری زندگی کا پہلا رمضان ہے جو مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، مجھے زندگی کی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ دین کی روح ہے جو چلتے پھرتے ملی ہے، قدم کی محنت سے ملی ہے۔ قلم کی محنت تو آپ کے گھر میں کتابوں کا ڈھیر، موبائل کھولیں، موبائل کے اوپر لاکھوں کتابیں لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں، ڈاؤن لوڈ کریں اور نیٹ پہ دنیا پہ جائیں اور کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ زندگی میں انقلاب نہ آیا، من نہ بدلا، تن نہ بدلا، جذبے نہ بدلے، سوچیں نہ بدلی، قدم نہ بدلے، حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز نہ ہوئی۔ یہ اس وقت نہ ہوئی جب قدم کی محنت امت سے ہٹی اور قلم کی محنت کا رواج آیا۔ جب قدم کی محنت امت میں رواج میں آئے گی پھر تزکیہ آئے گا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر تزکیہ آئے گا۔ آج میں آیت سن رہا تھا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ اللہ نے درجات بھی بلند کیے، درجات بتائے، پہلے نماز کا خشوع بتایا، پھر زکوٰۃ کو بتایا، پھر کیا بتایا؟ پھر لغو سے پرہیز کیا اور پھر اس کے بعد شرمگاہوں کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ ہاتھ بڑھتا ہے، نظر بھٹکتی ہے، ہاتھ بڑھتا ہے۔ غور سے سنیے گا، نظر بھٹکتی ہے، ہاتھ بڑھتا ہے، دماغ سوچتا ہے، دل مچلتا ہے، قدم اٹھتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہ نظام بتایا۔ یہ فرمان اگر سمجھ آئے گا تو یہ قدم کی محنت سے آئے گا سمجھ۔ پھر جب قدم کی محنت ہوگی پھر قلم کا قول مؤثر ہوگا، پھر دیوار پہ لکھا ہوا ایک بول میں زندگیاں بدل دے گا۔ اور جب قدم کی محنت نہیں ہوگی پھر سامنے تفسیریں پڑی ہوں گی، زندگی میں کچھ نہیں آئے گا۔ چلو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پورے ملک کے، پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو عربی ادب پہ، دین پہ، اسلامیات پہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دینے والے یہودی اور عیسائی ہیں۔ بڑی بڑی لغات قرآن کے بارے میں لکھی ہیں، اس کے لکھنے والے مجوسی ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں۔ حیرت انگیز بات، میرے پاس مولانا عاشق الہی صاحب کا پوتا آیا، گھوڑوں کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کہنے لگا دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے بھی گھوڑے آئے
और अरब में जितने भी घोड़े हैं उन सब घोड़ों पे रिसर्च, तहकीक, उनका हस्ब, उनका नस्ब, उनकी नस्लें, ये सब यहूदियों ने रिसर्च की है। ये सब कुछ उन्होंने की है। जो दीन पे डिग्रियां दें, जो शरीयत पे डिग्रियां दें, वो इस्लाम पे डिग्रियां दें, वो खुद कलमे से महरूम है, वो गुलामी मुस्तफा से महरूम है। एक है कलम की मेहनत, एक है कदम की मेहनत। दूसरी मिसाल सुने, सारा लाहौर कदम की मेहनत से भरा हुआ है। हजरत दाता साहब पीर अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह गजनी, अफगानिस्तान, जल्लाब, हजवेर, इन बस्तियों से तशरीफ लाए। जहां आप बैठे हैं मजंग का इलाका कहलाता है। शाह अबू इसहाक मजंग, सामने उनकी दरबार है। मजंग भी हजवेर का एक इलाका है, वहां से तशरीफ लाए। आप लाहौर के औलिया को देखें, कोई बुखारा से आए, कोई समरकंद से आए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमैर रहमतुल्लाह अलैह सिस्तान चिश्त ईरान से आए, बस्ती का नाम चिश्त है। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी कहां से आए? हजरत निजामुद्दीन औलिया कहां से आए? हजरत लाल शबाज कलंदर जिनको कहते हैं उनका नाम उस्मान है, अजरबैजान से आए, रूस से आए। मरवंद से आए, मरवंद, बस उस्मान मरवंदी कहते हैं। आप तक जो दीन पहुंचा है सारा उच्च दीन से भरा हुआ, दीनदारों से, औलिया से, दिल्ली, अजमेर, लाहौर, मुल्तान और खित्ता गली गली में औलिया के मज़ारात हैं। कोई एक वली मुझे लाहौर का नजर नहीं आया, सारे के सारे कदम की मेहनत के साथ आए, कलम की मेहनत किसी की नहीं है। हजरत अली हजरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है कश्फुल महजूब, लेकिन किताब 1000 साल हुए नहीं मिटी। ना मिटने की बुनियादी वजह पीछे कदम की मेहनत थी, हिजरत की मेहनत थी। जब कदम की मेहनत उम्मत पे आती है, अल्लाह इंसानियत के लिए दीन, ईमान, अखलाक और हिदायत की राहें खोलता है। फिर उसके लिए नहीं, उसकी नस्लों के लिए, और उसकी नस्लों के लिए नहीं, फिर उसको अल्लाह हिदायत का चिराग बना जाता है। कि हदीस में आता है इखलास वाले हिदायत के चिराग होते हैं, अल्लाह उनके जरिए बड़े बड़े फितनों को दूर कर देगा। आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने आपको कदम की मेहनत के लिए चुना है। जो हिजरत औलिया सुलहा सालहीन ने की थी और अल्लाह के लिए की थी, लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, ना शुक्रिया, ना थैंक यू, ना जज़ाकल्लाह, ना आइए तशरीफ लाइए, ना इस्तकबाल का जज्बा, बल्कि सिर्फ एक है, मौला तू कबूल कर ले, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये जज्बा, खाना मिल गया ठीक है, ना मिला ठीक है, अगर सोना अच्छा मिल गया ठीक है, ना मिला ठीक है, किसी ने इस्तकबाल नहीं किया, टूटी फूटी जगह पे सजदे नसीब हो गए, पर मौला तो कबूल कर ले कि मैंने किसी से ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, मैंने किसी से अजर नहीं लेना, शुक्रिया नहीं लेना, थैंक यू ले लेना, इस्तकबाल नहीं लेना। ये जज्बा आपका है जो तस्बीह खाने में, लाहौर वाले तो तस्बीह खाने में चंद बैठे हैं, लाहौर वाले भी तो तस्बीह खाने में चंद बैठे हैं, सारे के सारे बाहर से आए हुए। हाथ खड़ा करें जितने बाहर से आए हैं। ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए, ये एक कदम का जज्बा है जो पूरी दुनिया से खींच के लाया है। आपको मुबारक हो। कल क़यामत के दिन अगर लाइनें और सतरें और सफ़ें बनेंगी, उसमें सहाबा कराम भी खड़े होंगे। 10,000 के करीब सहाबा सिर्फ मदीना में रहे, बाकी 1.25 लाख सहाबा कहां गए? पूरी दुनिया में फैल गए। किला डरावर के साथ 4 सहाबा की तुरबतें हैं। हजरत लाहौरी तशरीफ ले गए, ट्रेन पे उतरे, डेरा नवाब अहमदपुर शरकिया के स्टेशन पे आके ऊंटों पे, उनको ऊंटों की तरतीब कजावे पे बनी, हजरत वहां तशरीफ ले गए, मुराकबा फरमाया वाकई सच्चे सहाबा हैं। और कई अहलुल्लाह ने मुराकबा किया, वहां सहाबा कराम हैं, मकली में 100 से ज्यादा सहाबा कराम हैं,
पंज गूर, 5 गोरें, 5 कब्रें, ये सहाबा कराम में बलोचिस्तान में 5 गूर, कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्स, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के हैं। सहाबा कराम की जब सफ़ें लगेंगी उस वक्त औलिया, सुलहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुकहा, उलमा, दीन के फैलाने वाले, माँ की कब्र कहाँ है, बेटे की कब्र कहाँ है, महत कहाँ है, लहत कहाँ है, उस वक्त हम भी खड़े होंगे आखिरी सफों में छोटे से, भाई तुम कौन हो? कहा हम भी अपने घरों को छोड़ के तस्बीह खाने में आए थे, अल्लाह तेरा नाम सीखने आए थे और तेरे हबीब की गुलामी सीखने आए थे, हम भी इसी जज्बे को लेके आए थे। रब्बे काबा की कसम, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शानुन युगनी। उस दिन को भाई काम न काम आएगा, ना कोई फर्जंद, अरसा नहीं खुल जाएगा जब आंख हुई बंद। वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैवन। कोई काम नहीं आएगा, लेकिन ये छोटा सा दावा और याद दहानी बड़ा काम आएगा। हाँ हाँ, ये वो बंदा है जो अल्लाह की रजा के लिए ना कोई शुक्र, ना कोई शुक्रिया, ना कोई इस्तकबाल, अल्लाह तेरे लिए आया था और तेरे नाम को लेके चला था और सबर हौसले की जिंदगी नागवारियों को बर्दाश्त करते हुए गुजारी थी। पर तेरा नाम सीखते सीखते इसकी सांसें अटकी और इसको झटका मौत का लगा और मौला तेरे पास आ गया। इसके पास कोई नेकी नहीं, पर वो कदम की मेहनत इसके पास मौजूद है, वो कदम की हिजरत मौजूद है। कहां दूर से तरावियां पढ़ने आता था, कहां दूर से आके कयाम किया इसने तस्बीह खाने में, कहां इसका घर था थका मारा, तस्बीह खाने में आके मौला तेरे नाम को जिंदा करना चाहता था, दिल की दुनिया आबाद करना चाहता था। अल्लाह के यहां ये चीज क़यामत के दिन तुली जाएंगी और तोली जाएंगी। दीन की मेहनत हमेशा कदमों से चली है। फिर छोटा सा कलम भी अगर फिर गया इनकलाब आ जाता है, और अगर सिर्फ कलम ही बाकी रह जाए फिर सिवाय गुमराहियों के कुछ नहीं होता, सिवाय गुमराहियों के कुछ नहीं होता। इमाम अब्दुल जब्बार साहब कहां से आए थे, इमाम अब्दुल्ला साहब कहां से आए थे, दाऊद गजनवी साहब कहां से आए थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, हस्तियां कहां गजनी से, कहां से दरवेश अल्लाह का नाम मखलूक को अमृतसर में सिखाते रहे, फिर लाहौर में आ गए। ये जिंदगी की कलियां खिलते खिलते लोगों के दिलों को आबाद और शाद करके अपनी कब्रों को नूर से भर के सो गए। आज आपको भी वो निस्बत हासिल है। सच्ची बात है, मैं आपके हौसले नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं हकायक बयान कर रहा हूं। ये सारे मैंने हकायक बयान किए। आप देखें कि आज अल्लाह के लिए कदम उठना खत्म हो गया, खत्म हो गया। जिंदगी का एक सफर है, एक अनोखा सफर है जो अल्लाह ने मुझे आपको दिया है। इस सफर में एक बात याद रखिएगा, जब कदम की मेहनत होगी, कदम की मेहनत होगी, फिर कलम में अल्लाह तासीर डाल देगा। कुरान को अल्लाह ने कलम से लिखा गया और हदीस को कलम से लिखा गया, फिर अल्लाह ने उसमें तासीर डालते हैं। आप अफहसिब्तुम वाली आखिरी 4 आयात जो पढ़ोगे, जो कदम की मेहनत कर चुके हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, लाहौर में दूर परे से तस्बीह खाने में आने वाले और पूरी दुनिया से तस्बीह खाने में कयाम करने वालों से बात कर रहा हूं। आप जो कदम की मेहनत लेकर आए हैं, अब जो कलम की मेहनत को सिर्फ पढ़ लेंगे, अल्लाह उसकी सच्ची तासीर अता फरमाते हैं। ये जो सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात में साल से बता रहा हूं, जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, कर्जों के लिए, बीमारियों के लिए, फज़ल सदकात में लिखा है। साहबा कराम फरमाते हैं, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्री रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अगर हम जब ये पढ़ते थे हमें गनीमत बहुत मिलती थी, माल की बरकत के लिए, रिस्क की बरकत के लिए, वुसअत के लिए। हैरत अंगेज इसकी तासीर है। ये उसकी वजह यही है, उसके पीछे कदम की मेहनत है। फिर अल्लाह वही की बरकत से महरूम नहीं करता। यह बात भी याद रखने की है, जब कदम की मेहनत होती है अल्लाह वही की बरकत से महरूम नहीं रखता।
میں یہ بات تیسری دفعہ پھر دہرا رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا، جب قدم کی محنت ہوتی ہے اللہ وحی کی برکات سے محروم نہیں رکھتا۔ قرآن وحی ہے، حدیث وحی ہے، یہ قرآن کی آیت وحی ہے، اور میرے آقا نے جو اس کے فضائل برکات بتائے ہیں وہ بھی وحی ہے۔ جب قدم کی محنت ہوتی ہے پھر اسے 7 دفعہ پڑھنے سے جادو ٹوٹ جاتا ہے، 7 دفعہ پڑھنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، 7 دفعہ پڑھنے سے جنات کے چنگل سے نکل جاتا ہے، 7 دفعہ پڑھنے سے نظر بد ٹوٹ جاتی ہے، اور 7 دفعہ پڑھنے سے حاسدین کے حسد سے، دشمن کے شر سے نکل جاتا ہے، اور 7 دفعہ پڑھنے سے رزق کی تنگیاں وسعتوں میں بدل جاتی ہیں، اور فقر غنا میں بدل جاتا ہے، اور غربت متمول میں بدل جاتی ہے، مال و دولت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی یہ تاثیر میں شامل ہے، محدثین کی روایات ہیں، میں نے ساری اکٹھی کی ہیں، ہمارے علماء نے اکٹھی کی ہیں ساری بیٹھ کے۔ آپ قدم کی محنت کو لے کر چل رہے ہیں۔ 15ویں روزے کی رات کو احساس ہوا کہ ہم کتنی بڑی اونچی نسبت لے کے چل رہے ہیں قدم کی محنت کو۔ آج پتا چلا کہ ایک قلم کی محنت ہے، ایک قدم کی محنت ہے، ہم کتنی اونچی محنت لے کر چل رہے ہیں، کتنی اونچی نسبت لے کر چل رہے ہیں۔ ٹھہر جاؤ، کتنی اونچی نسبت لے کے چل رہے ہیں۔ یقین جانیے آج ایک احساس ہوا، اور اس نسبت کے ساتھ جب آپ سورۃ المومنون کی یہ آیت جو آج ہم نے تراویح میں سنی ہے پڑھیں گے، پھر اس کی انوکھی اور سچی تاثیر کائنات میں ملتی ہے، اور 100% ملتی ہے۔ کیا نہیں ملتی؟ مجھے ایک بندہ بتائیں، صرف 1-2 بتائیں کہ کیا ملا، مختصر صرف 2 لفظوں میں۔ کیا؟ جادو ختم ہوا، اور لیور فیلئر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، والدہ کو دوسری زندگی میں ڈپریشن ٹھیک ہوا، والدہ کا دل کا آپریشن تھا، ایک دفعہ پڑھ کے پھونکا، ٹھیک ہو گیا، اپینڈکس ختم ہو گئی، ہیں؟ سمجھ نہیں آئی بھائی؟ ہاں جی، فالج ٹھیک ہو گیا، ہاں جی، سخت بیمار تھی والدہ، ٹھیک ہو گئی، بخار میں جب بھی پڑ آرام ملا، ڈپریشن کا مرض ٹھیک ہوا، بس اور نہیں۔ تو میں نے اپنی دوائی بیچنی ہے کہ تو کہہ رہا کہ تو کھڑا ہو کہ تو فائدہ بتا، تو فائدہ بتا، تو فائدہ بتا، اس کے بعد میں نے کوئی دوائی بیچنے کا اعلان کرنا ہے؟ بولیں، تو اللہ کے نام کی دکان کھول کے بیٹھا ہوں، میں تو اللہ کے نام کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے 1 نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں، پر میرا پیغام 1 نمبر ہے۔ میں 1 نمبر ہوں اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، پر میرا پیغام 1 نمبر ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے، آپ تسبیح خانے میں آئے ہیں قدم کی محنت کر کے، ہجرت کر کے، اور محض اللہ کے لیے آئے ہیں۔ کیا خیال ہے یہاں کوئی انارکلی دیکھنے آئے ہیں؟ یہاں کوئی لاہور پھرنے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے آئے ہیں۔ تو اس ہجرت کے قدم کو قیمتی بنائیں اور ان اعمال پہ محنت کریں، اللہ دنیا آخرت کی عزتوں کے دروازے امت کے لیے بھی، عالم کے لیے بھی، انسانیت کے لیے انشاءاللہ کھول دے گا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ آمین برحمتک۔ اچھا جی، ماشاءاللہ آپ حضرات کا قیام کیسا جا رہا؟ بہترین؟ ہاں جی، کوئی دھوبی کا انتظام ہوا؟ پھر دھوبی کا انتظام ہوا؟
ہاں جی ہوا. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. بہرحال جتنا کم ہو سکے اللہ کے مہمانوں کے لیے دھوبی کی ترتیب بن جائے. اچھا جی. فارم میں نے عرض کیا تھا جو فارم ملتے ہیں اس کو 3 اپنے طبی تجربات اور 3 روحانی تجربات ضرور لکھیں اللہ کی مخلوق کے لیے. آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ سارے توجہ کر رہے ہیں؟ اپنے 3 تجربات طبی تفصیل سے لکھیں. آپ بھی خواتین تک ہماری آواز جا رہی. اور 3 روحانی تجربات اس کو آپ تفصیل سے لکھیں. ہاں جی جی بتائیں. لکھ رہے ہیں اللہ والے؟ بھائی میری طرف توجہ کریں. لکھیں گے؟ اچھا پتہ ہے کیوں میں یہ چاہتا ہوں آپ کے تجربات سے اللہ کی مخلوق انسانیت کو نفع ملے، انسانیت کو فائدہ ملے. میں صرف یہ چاہتا ہوں اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو. تسبیح خانے نے ایک ریت روایت قائم کی ہے جو سینے کے راز لوگ طبی ٹوٹکے کوئی روحانی ٹوٹکے قبروں میں لے کے چلے جاتے تھے. 100% دعویٰ نہیں لیکن مخلوق خدا کو فائدہ ہوا، وہ راز کھلے، وہ راز ملے اور اس سے انسانیت کو نفع ملا. تو یہی آپ سے درخواست ہے کہ آپ توجہ فرمائیں، لکھیں اور تفصیل سے لکھیں. تو انشاءاللہ آپ کی ذات سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ اور نفع ہوگا. اچھا جی اب ہماری سوال و جواب کی نشست شروع ہوگی. ہاں کل 2 باتیں تھیں. ایک تو دو انمول خزانے کی تاثیر کیسے حاصل ہو، ایک اور بات بھی تھی. کیا تھا؟ ہاں حضرت علی والی آیت نہیں، دعا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا و درکش یہی و شقا و سوء القضاء و شماتت، یہی ہے نا؟ یہ دعا جو ہے مسنون دعا ہے. اس کی تاثیر آپ نے بتایا، کس نے بتایا کہ ایک مریض تھا یہاں، ایک صاحب کل بیٹھے ہوئے تھے. ہاں اچھا آپ پتہ. اچھا اب دیکھ لیں برے کون سی آیت مبارکہ ہے جس کو کانوں سے لگایا تو مریض ٹھیک ہو گیا. میں نے درس میں بیان کیا. اب ایک درس تو ہے نہیں، سینکڑوں درس ہیں، میں نے کون سے بیان کی. آپ ہی تلاش کریں، کچھ دیکھیں. اللہ سے مانگیں. نفل پڑھ لیں. نفل کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں. اس نیت سے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ یہ چیز سامنے آ جائے گی 1-2 دن میں. کوشش کریں گے. انہیں کہا وہ پڑھے گا میں نہ پڑھوں، تھکا ہوا ہوں. سارے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں بھی نیت کروں 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ لیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کھول دے گا انشاءاللہ. اور 11 بار سورۃ علم نشرح پڑھ لیں، کھل جائے گی انشاءاللہ. یہ چیز سامنے آ جائے گی. کوئی سوال کسی کا؟ راشا کی بیماری کا علاج جسے آج کل پارکنسن اور یہ بیماری کہتے ہیں، ہاں جی اس کا علاج بتائیں جی. اس کا علاج تجربہ کیا؟ کہاں سے سنا تھا؟ اچھا بھئی یہ بھنے ہوئے چنے اور منقع کا میں نے تجربہ بتایا تھا. ایک کہتے ہیں میں نے آزمایا. آج ہی ہمارے ایک محسن آئے، قدرت خدا کی، انہوں نے کہاں سے آیا؟ نواب شاہ سے.
انہوں نے سوال بھی وہی کر دیا. میں گیا مری کی روحانی منزل کا انتقال تھا ڈاکومنٹ لے. تحصیلدار کا انتظار تھا. تو میں باہر دیوار پہ بیٹھا، دھوپ پہ بیٹھا ہوا تھا. سردی جو ہے وہ تھی تو گرمی یہاں، ہمارے وہاں اچھی سردی تھی. نیچے ڈھلوان میں نا ایک بابا تھا، کانپتے ایسے ہاتھوں سے، لنڈے کے کپڑے، جرسیاں ایسے دیوار کے ساتھ ٹانک رہا تھا. کچھ ڈبے، کچھ برتن، کچھ چیزیں بیچنے کے لیے. میں اوپر اس کی کیفیات دیکھ رہا تھا. تو میں نیچے گیا اور میں نے کہا بابا جی یہ کیا بیماری ہے آپ کو؟ کہہ رہے راشے کی بیماری ہے بس، اور دوائیں تو بہت لی ہیں. میں نے کہا بابا اس کا علاج کریں. کہنے لگا روز ہی کروں یا علاج کروں؟ باتیں ہوئی، ان کا خلاصہ بتا رہا ہوں. میں نے کہا، میں نے بابا جی اگر میں آپ کو دوائی دلا دوں تو آپ کھائیں گے؟ ضرور کھاؤں. میں نے بندے کو پیسے دیے. میں نے کہا مری کی بازار میں جا، منقع بڑی کشمش اور بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت لے آ. وہ 2-3 ہزار روپے دیے اسے، وہ لے آیا. میں نے کہا بابا جی اس کو مکس کر کے سارا دن کھاتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں، دن میں 8 10 15 20 دفعہ کھاتے رہیں اس کو کھاتے رہیں. بابا خوش ہوئے. وہ تحصیلدار آیا، انتقال ہو گیا روحانی منزل مری کے جو ہے. اس کے بعد پھر ہم نے، مجھے وہاں جانا ہوا. پھر وہاں کے ایک صاحب تھے جنہوں نے خدمت کی ڈاکومنٹس کے بارے میں نے کہا انہیں ملتا جاؤں. اچھے انسان تھے. اور پھر خیال آیا کہ وہ بابا بھی ہوگا. میں جب گیا نا، کئی ماہ گزر گئے، کوئی 6 7 8 ماہ کم و بیش. میں جب وہاں گیا تو میں نے بابے کو دیکھا. بابا بیٹھا ہوا تھا اس وقت، کپڑے وغیرہ ٹانگ کے بیٹھا ہوا تھا. میں جا کے ملا. بابا ایک دم ایسے اٹھا، یقین ایسے 18 سال کا بابا، شیر جوان، ایک دم ایسے اٹھا. ملا. میں نے بابا جی پہچانا؟ کہہ رہے بالکل پہچانا. بہت خوش ہوا، کہنے لگا میری بیماری ختم ہو گئی. اور وہ کانپنے کی، پارکنسنگ اور پتہ نہیں راشا اور کیا. آپ نے آزمایا؟ کس پہ آزمایا؟ بھائی کو. اور کسی کا تجربہ اس نسخے کے بارے میں، کسی کا مشاہدہ ہو؟ بولے. ہاں بولے. کراچی کے درس میں بتا. ادھر آ جائیں، ان کو سپیکر دے. ادھر کھڑے ہو، آپ تھوڑا سا ایسے کر لیں پیچھے، بیٹھے، جگہ دے دیں تھوڑا سا، مہمان جگہ. جی میں یہی کہتا ہوں، سینے کے راز کھولیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو. جی تو مسجد میں ہمارے ایک بوڑھا بندہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. ان کے راشا تھا، سارا جسم ایسے کامتا تھا. تو کسی اور نے ان کو جو ہے وہ ایک بیٹھک دی ہوئی تھی، وہاں رہتے تھے. تو حضرت جی کا درس سننے کے تقریباً 2-3 دن بعد ہی میں نے کہا کہ یار اس طرح سے آپ جو ہے نا یہ چنے جو ہے وہ کہتا ہے یار مینوں کسی بھی چیز نال آرام نہیں آندا، مینوں بڑی پرانی مرض ہے. بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا کہ آپ جو ہے نا ان کو استعمال کریں. تو تقریباً 2-2.5 مہینے گزر گئے، کافی بہتر ہو گئے. تو یہ روزوں سے تھوڑے دن پہلے کہنے لگے کہ ماسٹر صاحب جتھے اتنا کچھ کیتا ہے، کوئی بڑھڑی جی کوئی بی بی لب جائے، چلو میرا کوئی روٹی پکانا والا بھی. چلو جی، ساری بات کا مقصد بھی حل ہو گیا اور بندہ بھی ٹھیک ہوا. اسپیکر بند کرو، میری آواز ختم ہو گئی. تو بندہ بھی ٹھیک ہو گیا. بی بی لب دو، لب دو، ٹھیک ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی کہے کہ 3 دن باقی رہ گئے ہیں اور مجھے شادی کی ضرورت ہو تو میں شادی کروں گا. صحابہ کی زندگی میں یہ بات، تو کہہ دے مجھے کہ 3 دن باقی ہیں تو مر جائے گا. اور یہ صحابہ کی زندگی میں یہ بات ہے بھی صحیح. اچھا جی، یہ فائدہ. اس کا اور کسی کو تجربہ فائدہ ملا اس ٹوٹکے کا؟ اچھا، اس کے علاوہ کوئی ٹوٹکا آپ کے مشاہدے میں ہو راشے کے لیے؟
آپ حضرات کے تجربے مشاہدے بتائیں بھائی جی. ہومیوپیتھک کی دوائی ہے جسیمیم. جلسینیم جی. 30 طاقت میں 4 دفعہ بندہ لے لے تو بندہ 1-2 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اصل میں آپ جو بتاتے ہیں نا وہ پشتو میں بتاتے ہیں. ادھر ایک بندہ بیٹھا ہے جو اردو میں صحیح بتاتا ہے انگلش میں. جلسینیا. میرا چونکہ ہومیوپیتھک سے تعلق نہیں اس لیے نام کا پتہ نہیں. اور کسی کا مشاہدہ اس بیماری کے بارے میں؟ راشے کی بیماری ہوئی بولے میں میرے درس میں کہتے ہیں انجیر کا سونا تھا. کہتے ہیں منقع اور چنے کی مقدار ہم وزن. منقع صاف ستھرا کر کے چنا چھلکے سمیت کھانا. اور چنا اور منقع اس کے اور فائدے اگر راشا نہ بھی ہو تو پھر اور فائدے انہوں نے ماسٹر جی آگے ڈیش. اس کے علاوہ بھی جو انوکھے فائدے ہیں لب دیو. عجیب فائدے ہیں فطری چیزیں ہیں. چنا ہمیشہ بارانی علاقوں میں ہوتا ہے. ذرا غور سے سمجھنے والی بات ہے. نہ کھاد نہ سپرے نہ زہریلی ہوائیں. چنا ہمیشہ بارانی علاقوں میں ہوتا ہے. اور جو کشمش انگور ہے یہ پہاڑوں کے ان گوشوں میں ہوتی ہے جہاں خود آلودگی جاتی ہی نہیں. کشمش بڑا انگور ہے نا, یہ کشمش بڑے انگور کی ہوتی ہے. یہ ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں خود آلودگی نام کی چیز نہیں اور چشموں کے پانوں سے اللہ پاک ان کو سینچتا ہے اور حیرت انگیز حسن و جمال ہوتا ہے. جہاں انگور ہوتا ہے وہ انگور حسن و جمال کے علاقوں میں ہوتا ہے. انگور حسن و جمال کے علاقوں میں ہوتا ہے. تو یہ ہے انوکھی فطری چیزیں. اور یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ چکے. چلو اس کے اور فائدے بتا دوں. جو اینک اتارنا چاہتا ہے یہی کھائے. جو میموری حافظہ پانا چاہتا ہے یہ کھائے. جو بہترین یادداشت لاجواب عقل ذہن پانا چاہتا ہے وہ یہ کھائے. جس کو کوئی چوٹ لگی ہو, کسی کمر کی, مہروں کی, پٹھوں کی چوٹ لگی ہو, پرانی چوٹ ہو, اس کا خاتمہ چاہتا ہے, وہ دکھتی ہے, وہ یہ کھائے. اعصابی کمزوری, دماغی کمزوری, پٹھوں کی کمزوری اگر ختم کرنا چاہتا ہے یہ کھائے. عجیب چیز ہے. ہر موسم میں کھا سکتا ہے, تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے. اب دیکھیں انہوں نے سوال کیا, یہ نسخہ کھل گیا. قدرت کا نظام دیکھیں, بہت کمال نسخہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا. مجھے آج بھی وہ بابا یاد ہے. شاید اب بھی لگاتا ہوں وہاں کپڑے. مری کی جو جہاں تحصیلدار بیٹھتا ہے نا کچہری, وہاں اس کے ساتھ. اچھا جی, کسی اور کا سوال؟ آپ نے سوال کیا تھا. آپ کا ٹوکن نمبر 768. جی سوال. ٹھیک. کتنے بچے ہیں دونوں میں سے؟ 2 شادیاں ہیں آپس میں بنتی نہیں ان کی. دو شادیاں ہیں آپس میں بنتی نہیں, اس کا حل بتائیں. جی ہاں جی. کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ اولاد کے لیے ہے یا 2 شادیوں کی آپس میں محبت کے لیے؟
लड़ाई झगड़े के लिए है, ये लड़ाई झगड़े के लिए, यानी बीवियां आपस में मोहब्बत करें उसके लिए है। एक तस्बीह हर नमाज के बाद या सुबह शाम, इशा के बाद। और बताएं जी। रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, हर नमाज में रब्बे जालनी के बाद, और खुला भी बेशुमार बेशुमार पढ़ें। और किसी का मुशाहिदा? या वदूदो या सलामो, एक एक तस्बीह कब? कह रहे अभी करके देखें, पढ़ें और फूकें। आपके पास इसका क्या मुशाहिदा है? तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। जी जी, आप फरमाइए फरमाइए। ऐसा है कि ये मैंने करके देखा है, दो तस्बीह करी थी जी। क्या पढ़ा था जरा बताइए। या वदूदो या सलाम, या वदूदो या सलाम, ये अबकरी का है, उसका मैंने आजमाया। तो तीसरे दिन जो है आपस में दो बहनों की लड़ाई थी, तो सही हो गई। सही हो गई, माशा माशा। और किसी का मुशाहिदा? जी। भाई ये मेरी अर्ज ये है कि आप इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं? नहीं, सवाल तो एक तो खत्म नहीं हुआ अभी। एक कहते मैं झांग से आया हूं, झांग गले तो अपने मार रहे पता, झांग गले अकवाई खड़े दुख दर्द अवलड़े गल पै गए, एक मुक देनी बेवल पै गई, क्या कर। जी, इस सवाल का जवाब दें। आपस में लड़ाई मोहब्बत, देखिए मैं एक बात बताऊं, मेरी बात को संजीदगी से लें, ये घरों का अलमिया है, ये घरों का मसला है। घर के घर इस पे बर्बाद और तबाह हो चुके हैं। आपस में लड़ाइयां मियाँ बीवी की, या आपस में सौकनों की, या देवरानी जेठानी की, या सास बहू की, ये बहुत बड़ा अलमिया और मसला है। और बताएं, 27वीं को जो तेल और पानी दम वाला मिलता है वो इस्तेमाल करें, वाकई फायदा होता है। जी। कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, कितनी बार? 11 दफा। कब? जब ये मामला हो, ये 11 बार पढ़े, गुस्से की आग, नफरत की आग ठंडी हो जाएगी। जी। या वदूदो कद शागफहा हुब्बन या वदूदो, किस 313 दफा पढ़ के अव्वल आखिर दरूद शरीफ किसी मीठी चीज पे दम करके खिलाएं। अगर ना खिला सके उसकी नियत करके खुद खाएं और उनको दम करें, तसव्वुर करें दिल पे। या वदूदो कद शागफहा हुब्बन या वदूदो। और सूरत वज़्ज़ुहा का अमल, जिसकी हर काफ पे 9 बार या हर काफ पे 9 बार या करीम पढ़ना है। जी। दोनों बीवियां कहते हैं 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। कहते हैं उनको दर्स बार बार सुनवाएं, दोनों बहनों की तरह हो जाएंगी और मोहब्बत बढ़ जाएगी। जी। 2 बंदे और बिठाएं, बताएं, फिर बाबा जी का सवाल मैं सुनता हूं। 2 बंदे और बताएं इस मामले में। जी। क्योंकि इनकी भी 2 हैं, आपकी भी 2 हैं। हाँ, बैतुल खला की दुआ, और वाकई बैतुल खला की दुआ झगड़ों का इलाज है। और किसी को मुशाहिदा है बैतुल खला की दुआ झगड़ों का इलाज? और किसी का मुशाहिदा? हाथ खड़ा वो है, खड़े हो जाओ।
اور کسی کا مشاہدہ بیت الخلاء کی دعا جھگڑوں کا علاج ہے؟ آپ کا بھی مشاہدہ ہے؟ ہاں، گھر جا کے لازم سلام کریں اور ایک دفعہ قل واللہ پڑھیں، اس گھر میں کبھی جھگڑے نہیں ہوتے اور رزق بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بیت الخلاء کی دعا کا کیا فائدہ پایا؟ ادھر آ کے بتاؤ بھائی۔ اور کسی کا بیت الخلاء کی دعا کا مشاہدہ؟ بھائی آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں۔ اور کسی کا؟ ہاں جی آپ کا بھی بیت الخلاء کی دعا کیا؟ جی بتائیں پہلے ایک منٹ یہ بتائیں جی۔ بیت الخلاء کی دعا کا جب سے عمل شروع کیا، بچوں کو بھی پڑھایا، خود بھی کیا، تو ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ کوئی سیدھی بات بھی کرے تو اس کو لڑائی والی بات بن جاتی تھی۔ تو جب سے یہ عمل شروع کیا الحمدللہ سکون آ گیا۔ کیسے پڑھا؟ مثلا کیا کوئی ترتیب؟ یعنی کہ باتھ روم میں جاتے تھے، پہلے پڑھا؟ ہاں جی، اور مسلسل پڑھا اور بچوں کو بھی پڑھایا، بچے بھی جو ہے پڑھتے ہیں، خود بھی جب پڑھتے ہیں، یعنی کہ تمام سے کرتے ہیں۔ گھر میں سکون آ گیا، چین آ گیا۔ جی آپ بتائیے۔ حویلی میں 3 دن میں رہنے کے لیے گیا تھا، آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ ہمارے گھر لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بچپن سے آپ تک نہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ آپ نے مجھے نا بیت الخلاء کی دعا لاتعداد پڑھنے کے لیے کہا تھا، میں نے پڑھی ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے تمام بہن بھائیوں اور تمام رشتہ داروں میں صلح ہوتی نظر آ رہی ہے، ہوتی جا بھی رہی ہے، ہو بھی رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عید تک ہو بھی جائے گی مکمل، اگر آپ کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ۔ اچھا جی، بابا جی کیا سوال ہے؟ آپ قریب آ جائیں، آپ بتائیں بابا جی کا کیا سوال ہے؟ جی پاپا نظر دا ڈاٹھا ہے؟ ہاں وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میں جہاں سے سفر کیا تھا بابا جی ڈاکٹر پہ آ گئے تھا، میں بابا جی جا رہے ہیں ان سے یاد کرنا ہماری بچی ہے آج برس ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کہہ رہا میں جب آ رہا تھا تسبیح خانے، ایک بابا جی دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے حکیم صاحب سے عرض کرنا کہ ہماری بچی کو برس ہے، پھل بیری ہے، سفید نشان جسم، شادی بھی نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس کا علاج بتائیں جی، برس کا علاج۔ پودینہ دہی میں ڈال کے کھائیں، اور پودینہ دہی میں زیادہ ہو اور چمچ سے کھائیں اتنا کہ پیٹ بھر جائے، مسلسل چند ماہ کھائیں، جلد کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی برس سمیت۔ اس کا مشاہدہ بتاؤں، میں جدہ میں گیا، ہمارے ایک دوست ہیں خالد تھانوی صاحب، انڈیا کے ہیں، حضرت تھانوی کے خاندان سے ہیں۔ وہ میں نے دیکھا نا تو ان کے ناخن، ان کے گھر، ان کے ناخن ایسے ہیں جیسے ابھی گل کے گر جائیں گے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں ایک بہت بڑے آفس میں ہوں، حتیٰ کہ میں اپنے ہاتھ یوں رکھتا ہوں، میں دستخط کرتے ہوئے، قلم پکڑتے ہوئے جھجکتا ہوں کہ میرے ناخن سامنے آ جائیں گے۔ میں نے ان سے عرض کیا، انہوں نے کہا بہت اینٹی بائیوٹک دوائیں کھائیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پودینہ، سعودی عرب کا پودینہ باکمال زبردست ہوتا ہے، کاٹ کے دھو کے کاٹیں، دہی ملا کے چمچ سے کھائیں، چاہیں تو ہلکا کالی مرچ ملا سکتے ہیں، اور خوب کھائیں، کھانے کی جگہ کھائیں، چند ماہ کریں۔ اگلی دفعہ جب میں گیا تو انہوں نے مجھے اپنے ناخن دکھائے، ایسے خوبصورت ناخن کہ کوئی نہیں کہتا تھا یہ بیماری ہے، جبکہ وہ بیماری اتنی پرانی اور اس کا علاج اتنا کہ گمان سے زیادہ۔ یہ بہت زبردست ہے جلد کی بیماری۔ اور کوئی بتا رہا تھا ادھر سے، کوئی صاحب کھڑے ہوئے تھے برس کا علاج بتا رہے تھے، جی ہاں۔ پھر میری والدہ کو کہتے ہیں آپ نے کہا تھا نئے نوٹوں کی وہ ایک بنڈل لے 10 روپے کے نوٹوں کا یا 20 روپے کا، اور بدن پہ اس کو ملیں، جہاں برس ہے اس جگہ ملیں،
اور روزانہ ہر نماز کے بعد ایک نوٹ مل لیں، اس کو رکھتے جائیں، اور پھر وہ اکٹھا تو کسی ایسے غریب کو دیں جو سوال نہ کرتا ہو، اس کا بہت فائدہ ہوا۔ جی آپ جی ہاں، کلونجی کو پیس کر اس کا لیپ کریں۔ چرونجی، ہاں چرونجی پیس کر زخموں پہ لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک، توجہ کریں جی، ادھر ان کو بلائیں۔ ہائیڈروکوٹائل 5 قطرے 3 دفعہ لیں۔ مدر ٹنچر کتنا عرصہ؟ 2 مہینے۔ اور کوئی بتا دیں برس کے لیے؟ برہمی بوٹی کا یہ ٹنکچر ہے۔ اچھا جی، اور کسی کا کوئی مشاہدہ؟ جی روحانی، یہ کہتے ہیں دم والا تیل لگانے سے فائدہ۔ ٹھیک، اور کسی کا کوئی مشاہدہ؟ اچھا، کیوں جی بابا جی جواب مل گیا؟ بہت سارے جواب مل گئے، جزاک اللہ۔ اچھا جی، ادھر سے کسی کا سوال؟ جی بیٹھ جائیں باقی۔ ہاں، سلپ ڈسک، ڈاکٹروں نے جس کا آپریشن بتا دیا۔ کمر کا درد، مہروں کا درد، جسے عام دیسی زبان میں کہتے ہیں۔ ہاں، نماز ہے، کہتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے، سنتوں میں آخری 6 صورتیں پڑھیں، 3 پہلے 3 بعد، ہر سنت۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ کمر، ہاں کالی مرچ کے 2 دانے رات کو سوتے وقت چبانے ہیں، اوپر سے پانی پی لیں۔ 9 دانے، 9 دانے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کو مشاہدہ، تجربہ؟ وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک لڑکا کام کرتا تھا، اس کا والد گڑھے میں گر گیا تھا، پھر کمر میں درد رہتا تھا، اس کے ڈسک سلپ ہو گئے تھے، پھر کسی نے بتایا؟ کہہ رہے میری کمر میں درد ہوا تو میں نے بھی کیا۔ صرف 9 کالی مرچ رات کو چبا کے سو جائے، پانی پی لیں، پانی۔ اچھا، اس کا ایک اور فائدہ ہوگا، 9 کالی مرچ رات کو چبا کے سونے سے نیند بہت اچھی آئے گی۔ کبھی اس کا تجربہ کسی کا ہے؟ ہاں، یہ بھی ہے، کالی مرچ جو بندہ چبائے گا اور چبا کے، اس کا نیند کا بھی اچھا بڑا فرق پڑتا ہے، اچھی نیند آتی ہے۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ میتھرے اور الائچی ہم وزن، 1 چمچ صبح شام، بہت لاجواب نسخہ ہے۔ الائچی چھلکا سمیت، سبز الائچی چھوٹی۔ سنگ یہود کہتے ہیں ہوتا ہے، سنگ یہود، اور کون سا پتھر کہتے ہیں؟ بیر پتھر، سنگ یہود پتھری کے لیے اکثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں باریک پیس کر خالی کیپسول بھر کے، کتنا؟ صبح شام 1 کیپسول دیں۔ آپ کو اس کا مشاہدہ؟ کافی لوگوں کو کہتے ہیں میں نے دیا، کمر کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے بھی کام کیا، کمر کے درد کے لیے بھی کام کیا۔ ٹھیک، بہت اچھا جی۔ ہے جی، دردی ہربل بام ابکری کی لیپ کریں، اور
دودھ میں ہلدی ملا کے پئیں. جی وہیں کھڑے رہو، وہیں کھڑے رہو. وہیں جا کے بیٹھ جاؤ. اللہ کی مخلوق ہر رنگ میں ہے، سارے اپنے ہیں، سارے اپنے ہیں. حج پہ ہم کھڑے تھے تو ایک بابا جی کو ایسے زبردستی حج پہ بھیج دیا، کوئی اس کے ساتھ بیٹا بیٹی نہیں، سارے اپنے لفٹ پہ سامان، لفٹوں پہ رش تھا تو ہر بندہ اپنا سامان لے کے جا رہا تھا. بابا جی کھڑے تھے، آخر تھوڑی دیر کے بعد بابا جی نے نا بہت سوا من کی گالیاں دینی شروع کر دی. تو کسی نے کہا بابا جی عورتیں کھڑی ہیں، کہنے تیاں نے اپنیاں کوئی گل نہیں، پھر گالیاں شروع کر دی. تیاں نے تو سارے ہی اپنے نے. اچھا جی، ایک آخری سوال. یہ سوال کیا ہوا تھا؟ ڈسک کا. ہو گیا مسئلہ؟ ڈسک کا مسئلہ. جی ہاں، بڑے اور چھوٹے رات کو دانت پیستے ہیں، منہ سے رال بہتی ہے، پانی آتا ہے. تشریف رکھیے، اس کا بتائیں جی. کیا کہ ہاں، رات کو کہتے ہیں کالی مرچ کھا لے رال نہیں بہے گی. جی آپ نے بھی یہی بتانا ہے. کیوں؟ آپ اٹھیں بتائیں، آپ نے کر کے دیکھا. پانی بدبودار آتا تھا، بچی جان چباتی تھی رات سوتے ہوئے، کہتے ہیں میں نے ان کو بھی دیا، فائدہ ہوا. اچھا آپ کہاں سے آئے؟ کرانچی سے. ٹھیک جی ہاں، 70 شفا ہیں، فائدہ دیتی ہے بالکل. ہاں، پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے. کیا؟ اچھا کیڑے والی دوائی، یعنی پیٹ کے کیڑوں کا علاج کریں، اسی وجہ سے ہو. جی نا، مگسال، مرگ سال کس کی طاقت میں؟ 30 کی طاقت میں. دن میں کتنی بار؟ 3 بار. 30 میں، 30 کی طاقت میں، 2 ہفتے میں. کیا نام دوائی کا؟ مرگ سال. ٹھیک ٹھیک. اور کسی کا مشاہدہ اس ضمن میں؟ لکھ کے دے دیجئے گا، پھر میں بیان کر دوں گا. اور کسی کا مشاہدہ؟ منہ میں پانی بہنا نکلنا. اچھا جی، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. ایک چیز میں بتاتا ہوں، تربت سفید اور پودینہ، بس 2 چیزیں. تربت سفید اور پودینہ خشک، ہم وزن صاف، کنکر پتھر صاف کر کے 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام. اور یہ جو کالی مرچ والا ٹوٹکا ہے یہ واقعی زبردست ہے. سوتے ہوئے 9 کالی مرچ لینا یا 11 کالی مرچ لینا. اس کا جیسے انہوں نے کمر کا، مہروں کا، پٹھوں کا بتایا، ڈسک کا بتایا یہ، اور اس کے علاوہ منہ میں پانی آنا، دانت پیسنا، لعاب نکلنا، اس کے لیے بھی، نیند کے لیے بھی کالی مرچ بہت عجیب فائدے ہیں اس کے سوتے وقت. تو یہ بھی ساتھ کریں انشاءاللہ. باقی آپ سے آخری درخواست پھر ہے، اپنی کوشش کریں اپنی ہر جگہ کو صاف رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں. خود نہائیں، کپڑے صاف ستھرے ہوں، استری نہ ہوں کوئی بات نہیں،
استری ہو جائیں اچھی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن صاف ستھرے رہیں، اپنی جوتی خود اپنی استعمال کریں اور سنبھال کے رکھیں، اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں، غفلت سے چیزیں نہ رکھیں، کوئی ہماری وجہ سے گنہگار نہ ہو جائے، اور کھانے کے لیے جب بلائیں تشریف لے جائیں، کھانا کھاتے ہی فوراً اٹھ جائیں، اور کسی چیز پہ اصرار نہ کریں۔ سچی بات ہے، خدمت والے پتہ نہیں کتنی دیر بیچارے سوتے ہیں، آپ سوچیں تو صحیح کتنی دیر سوتے ہوں گے، اور دن رات لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہیں۔ اپنے سونے اور ان کے سونے کا کبھی ہم احساس کریں، دن رات مشقت مشقت مشقت۔ تو اس لیے ان کے لیے دعا بھی کریں، خدمت والوں کے لیے ان کے لیے دعا بھی کریں۔ بہترین انسان وہ ہے جو شکریہ بھی ادا کرے اور دعا بھی کرے، شکریہ بھی ادا کرے اور اعتراض نہ کرے اور دعا بھی کرے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی حاضری کو ہمیشہ قبول کرے۔ اللہ مجھے بھی اخلاص دے، آپ کو بھی اخلاص دے۔ کوشش کریں، اور اپنے کپڑے دھو کے پھر وہیں کھڑے رہتے ہیں ان کو فوراً اتار لیا کریں، فوراً اتار لیا کریں۔ آندھیوں میں اڑ جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں نیچے، ساتھ دیوار ہے وہاں گر جاتے ہیں، ان کی حفاظت، اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں، اپنی چیزوں کی خود حفاظت۔ جگہ جگہ چیزیں نسوار نہ پھینکیں، جگہ جگہ نہ کریں، صفائی کا تو انتہائی خیال رکھیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں بریگیڈیئر صاحب، ان کا بیٹا آیا، مجھے یاد ہے، وہ یہاں انہوں نے قیام کیا جب چھوٹے تسبیح خانے میں، تو وہ کہنے لگا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا، کہنے لگا یہاں کے ٹوائلٹ بڑے صاف تھے۔ مجھے ان کی یہ بات الفاظ یاد ہے۔ ان کا بیٹا آیا، ماشاءاللہ وہ بھی اب کیپٹن ہے غالباً، تو وہ کہنے لگے کہ ابا جی ٹوائلٹ جو ہے نا وہ بہت صاف تھے۔ اب خود سوچیں، اسے یہاں کی کوئی درس کچھ بھی یاد نہیں رہا، اور مجھے الفاظ یہ یاد ہے۔ ہم صفائی کا ہم خیال رکھیں، یا کوئی جمع دار تو ہے نہیں جو آ کے کرے، ہم خود سب خادم ہیں، مجھ سمیت۔ اب بھی میں بیت الخلاء صاف کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کبھی کبھار موقع مل جائے، معمول نہیں، کبھی کبھار موقع مل جائے تو اب بھی میں بیت الخلاء صاف کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، اس کی صفائی ستھرائی کا ہم خود خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ وعبقری حسان